جامع مسجد غوثیہ لوٹن کی بحیثیت امام خدمات سر انجام دیتے ہوئے 9واں سال شروع ہو چکا ہے۔ مولانا محمد ایوب ازاروی صاحب کے جانے کے بعد انتہائی ابتر حالات میں آستانہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے پاکستان سے کالج میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر کلاس 1 گزٹڈ افسر کی ملازمت چھوڑ کر اس مسجد کی امام کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی۔ اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 9 سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، حضور علیہ السلام کی نظر رحمت اور والدین کی دعاؤں سے اپنی علمی استعداد، حکمت عملی اور سابقہ تجربات کی روشنی میں مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہفتے کے 7 دن صبح سے رات تک خلوص نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ مسجد کا کام کبھی ملازمت سمجھ کر نہیں بلکہ رضا الہی کی خاطر خدمت سمجھ کے کرتا ہوں۔ 8 سال میں یہاں ہوتے ہوئے کبھی ایک جمعہ بھی مس نہیں کیا۔ امامت سے متعلقہ مسلمان کمیونٹی کی ہر ضرورت بطریق احسن پوری کرتا ہوں۔ لوگوں کی چاپلوسی اور خوشامد کی بجائے خودداری اور پوری ایمانی اور اخلاقی جرت کے ساتھ اپنے منصبی امور سر انجام دیتا ہوں۔ تکبر اور غرور کی بجائے انکساری اور خوش اخلاقی سے معاملات چلاتا ہوں۔ اپنے آپ کو کبھی عالم یا علامہ نہ لکھا ہے نہ کبھی سمجھا، بلکہ ایک طالب علم ہوں۔ رازق اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں اور عبادات اور دین کے دیگر معاملات میں اس کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہوں۔ مسجد کو خانہ خدا سمجھتا ہوں، نہ کہ باپ دادا کی وراثت۔ اس وقت تک فرائض سر انجام دوں گا جب تک لوٹن کی مسلمان کمیونٹی چاہے گی۔ اپنے آپ کو مسلمان کمیونٹی اور اسلامک کلچرل سوسائٹی کے سامنے ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ انسانی تقاضے کے مطابق کچھ کمزوریاں ہوں تو دور کر سکوں اور کوئی خوبی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں، کیونکہ ہم انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں نہ کہ فرشتوں کے۔ اگر کسی کے پاس میرے متعلق کسی اخلاقی برائی، کرپشن یا فرائض منصبی میں کوتاہی کا کوئی بھی ثبوت ہے تو کھلے دل سے منبر رسول پر بیٹھ کر اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ وہ تمام نامعلوم ایلیگیشن اور تحفظات مجھے لکھ کر دیں یا مجھے مل کر آگاہ کریں تاکہ ان کا ازالہ کیا جا سکے یا غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ لوٹن کی مسلمان کمیونٹی کے درمیان گروپ بندی اور اختلافات پیدا کر کے اپنے مفادات اور دنیا کی جھوٹی عزتوں کا حصول میرے نزدیک جرم اور گناہ ہے، جس کا ارتکاب کبھی بھی نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے۔ اس مسجد سے متعلقہ مسلمان کمیونٹی ماضی میں بہت سفر کر چکی ہے، لہذا میری موجودگی میں ایسی کسی تاریخ کو ہرگز نہیں دہرایا جا سکتا۔ میرے نزدیک مسجد مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کی علامت ہے، اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آخرت کی فکر سے بے بہرا ہو کر اپنی ذاتی لالچوں، خود غرضیوں اور دنیا کی جھوٹی عزتوں کی خاطر ہم مسلمان ہو کر اللہ کے پاک گھر کو منافرت، غیبت، دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے کا مرکز بنا کر اس کے تقدس کو پامال کر دیں اور لوگوں کو جگ ہنسائی کا موقع دیں۔ یاد رہے کہ ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہماری نئی نسل ہماری مسجدوں سے متنفر ہو کر ادھر ادھر جا رہی ہے۔ مسجدیں حصول جنت کا ذریعہ ہیں، کتنی بدقسمتی ہوگی کہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم یہاں سے ہی اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ لہذا آپ لوٹن کی سب سے بڑی مسلم کمیونٹی کے نمائندہ ہونے کے ناطے جس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں اس طرح فیصلے کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ محنت کر کے ادارے مضبوط کریں اور اس مقصد کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آئی وش ٹو بلڈ بریجز ناٹ وال، میں پل تعمیر کرنا چاہتا ہوں، دیواریں نہیں۔ مسلمانوں کی یکجہتی اور مسجد کے مفاد میں کیا گیا مسلمان کمیونٹی اور اسلامک کلچرل سوسائٹی کا ہر فیصلہ مجھے قبول رہا ہے